فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، میر انیس۔ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، گلچاک گریباں میں صبا خاک بسر ہے۔ گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ہر قلب حزیں ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم۔ ایسا نہیں گھر کوئی جس میں نہیں ماتم، غل ہے کہ چلا دل برے مخدومہ عالم۔ خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روزے پہ اداسی ہے رسول عربی کے۔ حاضر در دولت پہ ہے سب یار و انصار، کوئی تو کمر باندھتا ہے اور کوئی ہتھیار۔ ہودج بھی کسے جاتے ہیں محمل بھی ہے تیار، چلاتے ہیں دربار کوئی آئے نہ خبردار۔ ہر محمل و ہودج پہ گھٹا ٹوپ پڑے ہیں، پردے کی کناتیں لیے فراش کھڑے ہیں۔ اور آتے محلہ چلی آتی ہیں بسد غم، کہتی ہے یہ دن رحلت زہرا سے نہیں کم۔ پرسے کی طرح رونے کا غل ہوتا ہے ہر دم، فرش اٹھتا ہے کیا بچتی ہے گویا صفے ماتم۔ غل ہوتا ہے ہر سمت، جدا ہوتی ہے زینب، ہر ایک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب۔ ان بیویوں سے کہتی تھی اے شاہ کی شمشیر، بہنوں ہمیں یثرب سے لیے جاتی ہے تقدیر۔ اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر، یہ خط پہ خط آئے ہیں کہ مجبور ہیں شبیر۔ مجھ کو بھی ہے رنج ایسا کہ کچھ کہہ نہیں سکتی، بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی۔ یہ کہتی تھی زینب کے پکارے شہ دل، تیار ہیں دروازے پہ سب ہودج و محمل۔ شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو بس اب رونے سے حاصل۔ چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، بچے کئی ہمراہ گرمی کا سفر ہے۔ رخصت کرو ان کو کہ جو ہیں ملنے کو آئے، کہہ دو کوئی گہوارہ اصغر کو بھی لائے۔ نادان سکینہ کہیں آنسو نہ بہائے، جانے کی خبر میری نہ صغرا کہیں پائے۔ ڈر ہے کہیں گھبرا کے دم اس کا نہ نکل جائے، باتیں کرو ایسی کہ وہ بیمار بہل جائے۔ کہہ کر یہ سخن بیٹھ گئے سید خوشخو، اور سورہ الحمد پڑھا تھام کے بازو۔ بیمار نے پائی گل زہرا کی جو خوشبو، آنکھوں کو تو کھولا پہ ٹپکنے لگے آنسو۔ ماں سے کہا مجھ میں جو حواس آئے ہیں اماں، کیا میرے مسیحا میرے پاس آئے ہیں اماں؟ ماں نے کہا ہاں ہاں وہی آئے ہیں میری جاں، جو کہنا ہے کہہ لو کہ یہاں اور ہے ساما۔ دیکھو تو ادھر روتی ہیں بی بی شہ ذیشاں، صغرا نے کہا ان کی محبت میں قرباں۔ وہ کون سا ساما ہے جو یوں روتے ہیں بابا، کھل کر کہو کہ کیا مجھ سے جدا ہوتے ہیں بابا۔ شبیر کا منہ تکنے لگی بانوئے مغموم، صغرا کے لیے رونے لگی زینب و کلثوم۔ بیٹی سے یہ فرمانے لگے سید مظلوم، پردہ رہا کیا اب تمہیں خود ہو گیا معلوم۔ تم چھپٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں صغرا، ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں صغرا۔ لوں چلتی ہے خاک اڑتی ہے گرمی کے ہے ایام، جنگل میں نہ راحت نہ کہیں راہ میں آرام۔ بستی میں کہیں صبح تو جنگل میں کہیں شام، دریا کہیں حائل کہیں پانی کا نہیں نام۔ صحت میں گوارا ہے جو تکلیف گزر جائے، اس طرح کا بیمار نہ مرتا ہو تو مر جائے۔ صغرا نے کہا کھانے سے خود ہے مجھے انکار، پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گناہ گار۔ کچھ بھوک کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار، تبریز فقط آپ کا ہے شربت دیدار۔ گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا۔ وہ بات نہ ہوگی جو بے چین ہو مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر۔ دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری پہ بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ کس سے کہوں اس درد کو میں بے کس اور رنجور، بہنیں اب الگ مجھ سے ہیں اور بھائی بھی ہیں دور۔ اماں کا سخن یہ ہے کہ بیٹی میں ہوں مجبور، ہمراہی بیمار کسی کو نہیں منظور۔ دنیا سے سفر رنج و مصیبت میں لکھا تھا، تنہائی کا مرنا میری قسمت میں لکھا تھا۔ ماں بولی یہ کیا کہتی ہے صغرا تیرے قربان، گھبرا کے نہ اب تن سے نکل جائے میری جان، بے کس میری بچی تیرا اللہ نگہبان، صحت ہو تجھے میری دعا ہے یہی ہر آن۔ کیا بھائی جدا بہنوں سے ہوتے نہیں بیٹا، کنبے کے لیے جان کو کھوتے نہیں بیٹا۔
میں صدقے گئی بس نہ کرو گریہ ازاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، آئے میرے ننھے یہ مسافر تیرے واری، چھٹتی ہے یہ بیمار بہن جان گئے تم، اصغر میری آواز کو پہچان گئے تم۔ معصوم نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، صغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹکا دیا ایک بار، لے لے کے بلائیں یہ لگی کہنے وہ بیمار، جھک جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری دیدار، دنیا سے کوئی دن میں گزر جائے گی صغرا، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ مر جائے گی صغرا۔ بیت الشرف خاص سے نکلے شہ ابرار، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے عطرت اطہار، فراشوں کو عباس پکارے یہ بات اقرار، پردے کی کناتوں سے خبردار خبردار، باہر حرم آتے ہیں رسول دو سرا کے، شکائے کون جھک جائے نا جھوکے سے ہوا کے۔ ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھی نیزے لیے ناری، محمل تھے نہ ہودج نہ کجاوا نہ ماری، بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے، زینت دہے محمل جو ہوئی دختر زہرا، ناکوں پہ چڑھے سب حرم سید والا، آنے لگے رہوار کھلا گرد کا پردہ، عباس سے بولے یہ شہ یثرب و بتھا، صدمہ ہے بچھڑنے کا میرے روح نبی پر، رخصت کو چلو قبر رسول عربی پر، پیدل شہیدی روزہ احمد کو سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ اے میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخر رخصت کو غلام آیا ہے نانا، فرمائے اب جائے کدھر آپ کا شبیر، یہاں قید کی ہے فکر ادھر قتل کی تدبیر، تیغے ہیں کہیں میرے لیے اور کہیں زنجیر، خوریزی کو کعبہ تلک آ پہنچی ہے بے پیر، بچ جاؤں جو پاس اپنے بلا لیجئے نانا، تربت میں نواسے کو چھپا لیجئے نانا، یہ کہہ کے ملا قبر سے شہنے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مزارے شہ لولاک، جنبش جو ہوئی قبر کو تھرا گیا افلاک، کانپی جو زمیں ذہن مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روزہ جد سے، تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحد سے، اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے جو اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے، پائی نے لحد گر کے بہت اشک بہائے، آواز یہ آئی کہ میں صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں، پہلو میں جو تھی فاطمہ کے تربت شبر، اس قبر سے لپٹے با محبت شہ صفدر، چلائے کہ شبیر کی رخصت ہے برادر، حضرت کو تو پہلو ہوا اماں کا میسر، قبریں بھی جدا ہیں تا افلاک ہماری، دیکھے ہمیں لے جائے کہاں خاک ہماری، یہ کہہ کے چلے قبر حسن سے شہ مظلوم، رہوار جو مانگا تو سواری کی ہوئی دھوم، یاران وطن گرد تھے افسردہ و مغموم، چلاتے تھے خادم کے چلا خلق کا مخدوم، خالی ہوا گھر آج رسول عربی کا، تابوت اسی دھوم سے نکلا تھا نبی کا، تھانا کے تلک شہر کے ایک شور قیامت، سمجھاتے ہوئے سب کو چلے جاتے تھے حضرت، رو رو کے وہ کہتے تھے جسے کرتے تھے رخصت، پائیں گے کہاں ہم یہ غنیمت ہے زیارت، آخر تو بچھڑ کر کفِ افسوس ملیں گے، 10-20 قدم اور بھی ہمراہ چلیں گے، روتے ہوئے وہ لوگ پھرے شاہ ستارے، جو صاحب قسمت تھے وہ ہمراہ ستارے، کس شوق سے مردان حق آگاہ ستارے، عابد طرف خانہ اللہ ستارے، اترے نہ مسافر کسی مخلوق کے گھر میں، عاشق کو کشش لے گئی معشوق کے گھر میں، کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام، کوفے سے چلے آتے تھے نامے سحر و شام، آدھا نے گزرنے نہ دیے حج کے بھی ایام، کھولا پسر فاطمہ نے باندھ کے احرام، عازم طرف راہ الہی ہوئے حضرت، تی ہشتم ذی الحج کے راہی ہوئے حضرت، جاتے تھے دل افسردہ و غمگین شہ ابرار، ہر گام پہ ہوتے تھے آیا موت کے آثار، قبریں نظر آتی کسی صحرا میں دو چار، فرماتے تھے شہ فاعت ربو یا اول الابصار، جز خاک نہ ہوئے گا نشان بھی بدنوں کا، انجام یہ ہے ہم سے غریب الوطنوں کا، باتیں تھی یہی یاس کی اور درد کی تقریر، منزل پہ بھی آرام سے سوتے تھے نہ شبیر، شب کو کہیں اترے تو سحر کو ہوئے رہ گیر، جلدی تھی کہ ہو جائے شہادت بنا تاخیر، مقتل کا یہ تھا شوق شہ جن و بشر کو، جس طرح سے ڈھونڈے کوئی معشوق کے گھر کو،
ملتا تھا کوئی مرد مسافر جو سر راہ یوں پوچھتے تھے اس سے بحسرت شہ زیجا، ایسا کوئی صحرا بھی ہے اے بندہ اللہ، ایک نہر سوا جس میں ہو چشمہ نہ کوئی چاہ، کیا ملتا ہے اس دشت میں اور کیا نہیں ملتا، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ صحرا نہیں ملتا۔ وہ عرض یہ کرتا تھا کہ سبتے شہ لولاک ہے سخت پراندو وہ صحرا تہے افلاک، ہنستا ہوا وہاں جائے تو ہو جاتا ہے غمناک، سنتا ہوں وہاں دن کو اڑاتا ہے کوئی خاک، وہاں راتوں کو آتی ہے صدا سینہ زنی کی، درویش کی ممکن ہے سکونت نہ غنی کی۔ اس شخص سے یہ کہہ کے چلے قبلہ عالم، اللہ نے چاہا تو بسائیں گے اسے ہم، عاشق میں بلا بعد بلا آتی ہے ہر دم، غم اور بڑھا وصل کا عرصہ جو رہا کم، آفت یہ نہیں فوج شہنشاہ میں آئی، مسلم کی شہادت کی خبر راہ میں آئی، غربت میں نہ ماتم کی سنائے خبر اللہ، طاری ہوا حضرت پہ عجب صدمہ جانکاہ، گوندے ہوئے سر کھول کے پیٹے ہر ہمیشہ، فرماتے تھے شہ سب کو ہے درپیش یہی راہ، ہوگا وہی اللہ کو جو مد نظر ہے، آج ان کا ہوا کوچ کل اپنا بھی سفر ہے، اس دن سے تو ایک ابر ستم فوج پہ چھایا، کھانا کئی دن قافلے والوں نے نہ کھایا، راستے میں ابھی تھا اسد اللہ کا جایا، تو چاند محرم کا فلک پر نظر آیا، سب نے مہ نو لشکر شبیر میں دیکھا، منہ شاہ نے آئینہ شمشیر میں دیکھا، اتنے میں یہ فضا علی اکبر کو پکاری، لو دیکھ چکی چاند ید اللہ کی پیاری، عادت ہے کہ وہ دیکھتی ہیں شکل تمہاری، آنکھوں کو کیے بند یہ فرماتی ہیں واری، آئے تو رخ اکبر زی قدر کو دیکھوں، شکل مہ نو دیکھ چکی بدر کو دیکھوں۔ شہ داخل خیمہ ہوئے فرزند کے ہمراہ، منہ دیکھ کے یوں کہنے لگی بنت ید اللہ، یہ چاند ہے کس طرح کا اے فاطمہ کے ماہ، فرمانے لگے رو کے بہن سے شہ زیجا، سرطن سے میرا اس مہ پرغم میں کٹے گا، زینب یہ مہینہ تمہیں ماتم میں کٹے گا، یہ آل نبی کی ہے مصیبت کا مہینہ، یہ ظلم کا عشرہ ہے یہ آفت کا مہینہ، پہنچا ہے غریبوں کی شہادت کا مہینہ، آخر ہے بس اب عمر کی مدت کا مہینہ، یہ بار امانت میری گردن سے اتر جائے، وہ خاتمہ بخیر جو سر تن سے اتر جائے، گردوں پہ مہ نو جو نمایاں ہے یہ ہمشیر، چڑھتی ہے میرے سر کے لیے چرخ پہ شمشیر، اس چاند میں کٹ جائے گا سب لشکر شبیر، نیزہ کوئی کھائے گا کلیجے پہ کوئی تیر، برچی کسی جانباز کے پہلو میں لگے گی، شمشیر کسی شیر کے بازو میں لگے گی، خیمے کو جلا دیں گے لٹے گا زر و زیور، اسماء میں ہوں گے نہ قدر و نہ برادر، ماؤں سے بسر چھوٹیں گے بہنوں سے برادر، بیوہ کہیں سیدانیاں ہوویں گی مقرر، گھڑکیں گے ستمگار جو روئے گی سکینہ، اسماء میں بے باپ کے ہوئے گی سکینہ، دولہا کوئی ٹاپوں کے تلے ہوئے گا پامال، پیٹے گی کوئی تازہ دلہن کھلے ہوئے بال، تیروں سے کسی ماں کا جگر ہوئے گا غربال، نکلے گی کوئی کہتی ہوئی ہائے میرے لال، معصوموں کے سونے کی جگہ پائیں گی خالی، بچوں سے بھری گودیاں ہو جائیں گی خالی، غش ہو گئی سن کر یہ بیاں زینب پرغم، خیمے میں اسی رات سے برپا ہوا ماتم، بیدار رہیں صبح تلک بیبیاں باہم، خیموں کو کھڑوا کے چلے قبلہ عالم، آخر وہی صحرا وہی جنگل نظر آیا، تھی دوسری تاریخ کے مقتل نظر آیا۔